قادیانی بھی پیار کی زبان نہیں سمجھنے والے. آپ سمجھے کہ شاید ہم ان کو کتابیں لکھ کے کچھ تقریریں کر کے سمجھا دیں. نہ یہ تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں, یہ عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں, یہ برٹش حکومت کی پیداوار ہیں. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اپنے نبی کو آخری نبی سمجھیں, بلکہ یہ عقیدہ ڈگمگانے کی کوشش کریں گے. کبھی کتابوں سے نکالیں گے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کریں گے. یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے پیار کی بولی جب تک مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہوگی. اور دوسرا واقعہ 7 ستمبر 1974 کو جب ہمارے بزرگ علامہ شاہ احمد نورانی, علامہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان بزرگان دین اور ان علماء کی برکت سے جو کہ پاکستان میں قادیانی بڑے زور و شور سے اپنا کام کر رہے تھے, انہوں نے 10,000 قربانیاں دیں, 10,000 جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور کی ختم نبوت کے لیے. تو پھر جا کے پاکستان بننے کے 25 سال کے بعد قادیانیوں کو پاکستان کے قانون نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ قادیانی کافر ہے. آپ سمجھیں کہ شاید یہ ایسے ہی ہو گیا, ایسے نہیں ہوا. قادیانی اس وقت بڑے زور میں تھے, ابھی بھی قادیانی بہت زور میں ہیں. بیوروکریسی میں ان کے لوگ ہیں, سیاست میں ان کے لوگ ہیں, یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افواج میں بھی ہیں, شاید ہوں, لیکن بعض ہر ادارے میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہیں صرف اپنے مذہب کو تحفظ دینے کے لیے, اپنے عقیدے کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بندے گھسائے. اور ایک ہم ہیں مسلمان, فقط کہتے ہیں بس تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نہیں, عملی کام کرو. حضور کا خالی نعرہ نہیں, بلکہ اس پر عملی پیرا کیا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی موجود ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا جائے. اگر بیوروکریسی میں ہے تو اپنے بچوں کو بیوروکریسی میں بھیجو. اگر ایسے ہی معاملہ رہا تو یہاں دیکھیں نا, لاہور کے اندر جب بھی کسی کو بڑا جلسہ کرنا ہوتا ہے, ختم نبوت کی ریلی کرنی ہوتی ہے, تو جا کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو جا کے درخواست دے رہے ہیں, وہ قبول کرے گا تو ہوگی, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی. وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نظریات کے لوگوں کو پڑھایا, ان کو بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا, ان کے اندر قابلیت پیدا کی, وہ چلے گئے آگے. اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اور قادیانی کو کافر کہلانے پر بھی ہمیں 25 سال لگ گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے, ہم لوگ اپنے بچوں کو بڑی بڑی سیٹوں کے لیے تیار نہیں کرتے, ان کا عقیدہ ہم سیٹ نہیں کرتے. تو اس لیے مسلمانوں کو, پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے نظریاتی سرحد, جغرافی سرحد, بارڈر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یار یہ ہمارا پاکستان کا بارڈر ہے, اس کے اندر کو دشمن آئے گا تو ہم نے اس کو مار دینا ہے, اس طرح اس کو نظریاتی سرحد جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے, سیف چشتیائی. اور آپ اندازہ لگائیں قادیانیوں کے زور کا. یہ میرے پاس کتاب ہے, جب میں مارکیٹ میں لینے گیا 2018 کی بات ہے, تو جب نیشنل ایکشن پلان آیا نا پاکستان میں, آپ کو معلوم ہے 2016 میں نیشنل ایکشن پلان اس نام پر ایک بنا تھا پاکستان میں, ایک بل پاس ہوا تھا, اس میں کچھ کتابوں پر بھی بین کیے گئے. ہم پاکستانی عوام بڑی بولی بالی ہے, اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. اس سے سیاست کے بارے میں پوچھ لو, اس سے اور چیزوں کے بارے میں پوچھ لو, سب پتہ ہوگا. دین کے بارے میں پوچھو, ککھ نہیں پتہ. رات کو گزر میرا اس حقبو چوک سے لے کر اس روڈ پر ہوا تو رات کے 1 بج رہا تھا اور لوگ باہر بیٹھے دفتروں میں چائے پی رہا ہے, کوئی جناب بنگڑے ڈال رہا ہے, کوئی ناچ گانے کر رہا ہے اپنی اپنی پارٹی کے لیے. میں نے کہا یہیں پر عقیدے کی بات ہو, کوئی دین کی بات ہو, تھوڑی دیر کے بعد لوگ گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور رات کو 1 بجے تک اور مغرب کے بعد کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ. جو میلہ سجا ہوتا ہے باہر مغرب کے بعد. میں تنقید نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی کو ہمارے اس بیٹھنے سے غصہ ہے, مجھے اس پر غصہ نہیں ہے.
میں اکثر مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ باہر بیٹھ کر آپ سیاست کے نام پر تو جناب 5-5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو اور عقیدے کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب, اگر یہ نہ ہوتے تو قادیانی کا منہ کوئی بھی نہ بند کر سکتا. بڑے بڑے ان کے لوگوں نے, ان کے مریدین نے, پیر صاحب نے لکھا اس میں شروع کے صفحات میں, فرمایا مجھے کتابیں لکھنے کا شوق نہیں تھا, مجھے شوق تھا کہ جیسے ہمارے بڑے بزرگان دین اسلاف انہوں نے زندگی گزاری, اللہ اللہ کیا, دین کی خدمت کی اور دنیا سے چلے گئے. کہا میرا شوق یہ تھا, لیکن کچھ رفقا نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ, ان کی تعداد بڑھ جائے گی. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں گولڑے سے چلا اور میرے پاس صرف آنے کا کرایہ تھا, جانے کا کرایہ نہیں تھا. آج بڑی بڑی گدی نشین جو بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی پراڈو اور بڑے بڑے آگے پیچھے جناب پروٹوکول, کوئی دین کی خدمت دی, نہ کوئی مدارس انہوں نے بنائے, نہ کوئی بڑی بڑی مساجد بنائیں, نہ کوئی دینی خدمات سر انجام دی, نہ کوئی لوگوں کا فلاح کے لیے کچھ کام کیا, صرف پراپرٹیاں بنائی ہیں, بڑوں کا نام کیش کیا ہے. کام تو پیر صاحب نے کیا. اب یہ نیشنل ایکشن پلان میں قادیانیوں کا زور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کتاب جب میں مارکیٹ سے لینے گیا تو وہ مارکیٹ والے نے کہا بھائی نہیں ہے, اس پر پابندی لگ چکی ہے. میں حیران ہو گیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب, اور جن کی گدی مشہور ہے کہ جو بھی حکومت بننی ہو پہلے وہاں پر جب تک سلام نہیں کرے گی وہ حکومت نہیں بنتی. کوئی بھی ہو, جس کی حکومت بننی ہو پہلے پیر صاحب کے گدی نشینوں سے آ کے وہ ملتا ہے. تو میں حیران ہوں قادیانیوں کا اتنا زور کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی قادیانیوں کے خلاف, مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف لکھی گئی کتاب پر قادیانیوں نے بین لگوا دیا. انہوں نے کہا اگر پتہ چل جائے نا یہ کتاب ہمارے پاس ہے تو آپ نے ہمیں بھی پکڑوا دینا, خود بھی پکڑے جاؤ گے. کہتا میں نے اس کا بل نہیں بنا کے دینا. میں نے کہا نہ دے. تو کہتا ڈبل قیمت لوں گا. میں کہا ڈبل لے لے, پیسے پکڑ تو کتاب دے. یہ کتاب جس کی قیمت 500, اس نے 1500 روپے لیا. مجھے پیسوں سے فکر نہیں ہے کہ 1500 روپے مجھ سے ایک کتاب کی لے لی, لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کتاب پر درد کس کو تھا. یار کسی مسلمان کو درد ہو سکتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کے ہر اعتراض کا جواب کتاب میں دیا ہے. مرزا نے پہلے اپنے آپ کو کہا مجدد, سٹارٹ یہاں سے ہوا. پہلے وہ پیر بنا, اور ہمارے معاشرے میں بھی مشہور ہے کہ جو بندہ اپنے نام کے ساتھ پیر لکھ دے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کا کام صرف دم تویز کرنا ہے. لوگوں نے اس کی عقیدت سے ماننا شروع کر دیا. اور پنجاب کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو تھوڑا بہت جناب اپنے نام کے ساتھ پیر اور چند القاب اور جناب فلاں سرکار لگا لے تو اس کو لوگ بڑا مانتے ہیں, کہتے ہیں جناب یہ بڑی پونچی ہوئی سرکار ہے. آج کل بھی نہ کوئی علم ہو, نہ عمل ہو, نہ کچھ ہو, اور بس مائک میں وہ شف کرتا رہے تو لوگ کہتے ہیں جناب بڑی پونچی ہوئی سرکار ہے. اس کا تو ایک دم ہے, آن لائن دم. اس پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی, اور ان کو اعلیٰ افسران بناؤ. جب پاکستان بنا اس وقت کیا حالت تھی ہماری, وزیر خارجہ ہمارا قادیانی تھا, ظفر اللہ. آج آپ پاکستان کا تعلیمی نصاب آپ دیکھ لیں, تعلیمی نصاب ہم جو کہتے ہیں کبھی ختم نبوت نکلا ہوتا ہے اس میں سے, آئے روز کلپ آتے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے کہ بچوں کو وہ اسلامی بنیادی عقیدہ ہی نہ پڑھایا جائے اسلامیات میں کہ جو ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے. وجہ یہ ہے کہ تعلیمی نصاب بنا کر وہ گیا تھا ظفر اللہ, اور اس نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھا؟ کہا اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھتا. تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, نعوذ باللہ, جس کا جنازہ ہے
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ نعوذ باللہ کافر ہے، حالانکہ قائد اعظم نے اس کو وزیر خارجہ بنایا تھا، لیکن وہ چھپا ہوا قادیانی بعد میں ظاہر ہو گیا۔ ہمارا تعلیمی نصاب اس نے بدل دیا، سارا تعلیمی نصاب جو اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے تھا وہ سارا تعلیمی نصاب بن گیا غیروں کے مطابق، اور آج تک ہم اس کا بویا ہوا جو بیج ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو دینی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے، وہ اس کی وجہ اس کا نقصان ہماری آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ افسران بناؤ، لیکن پہلا بنیادی عقیدہ سکھاؤ اس کو۔ بنیادی عقیدہ سیکھ کے جب جائے گا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگا تو انشاءاللہ اس کا قلم کبھی بھی غلط چیز کے لیے نہیں چلے گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی سرکاری نوکری مل جائے، کون سی بھائی؟ نائب قاصد، کلرک، اتنے لیول تک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا، محنت نہیں کرتے۔ قادیانی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، CSS کرواتے ہیں، اور جب بیوروکریٹ بن کر وہ آتے ہیں نا تو پھر آپ کو میلاد النبی کا بھی جلسہ کرنا ہو تو اسی قادیانی سے آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بنیادی عقیدہ بھی سکھاؤ، کسی عالم دین کے پاس اس کو بٹھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، سبیع، عبداللہ بن سبیع اس کا نام تھا، عراق کا رہنے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پہلے وہ سوال کرتا رہا قرآن پاک کے بارے میں۔ تو وجہ یہ ہے، میں آپ کو اب یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاور ہوگی نا، طاقت ہوگی تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ اختیارات جب مسلمان کے پاس نہیں ہوں گے، مسلمان کچھ نہیں کر سکتا، صرف احتجاج ہی کر سکتا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ دیکھو نا، وہ بابا سید علی گیلانی اللہ کو پیارے ہو گئے، کشمیر کے وہ رہنما تھے، صرف احتجاج کرتے رہے کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اور جن کے پاس طاقت تھی طالبان کی طرح سپر پاور کو نیچے لگا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن سبیع اس کا نام تھا، اور جب وہ آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس قرآن کے بارے میں سوال کرنے لگا کہ قرآن میں آیا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن پاک میں ہے۔ تو اس نے کہا جی اس سے مراد پھر یہی ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے۔ یاد رکھیے بنیادی عقیدہ کہ اللہ کے بارے میں جس نے جسم ثابت کیا اس بندے کا ایمان چلا جائے گا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی عقیدہ ہے یہ کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اس نے کہا جی قرآن میں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں بھائی اللہ کا بھی جسم ہے، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھا، کیونکہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ یہ میں بندہ بھیج رہا ہوں، آپ اس کا کچھ خود ہی علاج کریں۔ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام ہے عبداللہ بن سعیع، بڑے مخارج کے ساتھ۔ حضرت عمر نے سے پوچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے عبداللہ عمر، بڑے مخارج نکال کر حضرت عمر نے اس کو جواب دیا۔ تو کہا جی آپ اب بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ سوال آیا کہ ابو موسیٰ اشعری جو گورنر ہیں عراق کے، انہوں نے کہا جی یہ بندہ کچھ اعتراضات کر رہا ہے قرآن مجید کی آیات متشابہات پر، تو آپ اس کو جواب دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب اس نے کہا نا قرآن میں ید اللہ کا لفظ آیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا ذکر ہے،
تو اس کا مطلب اللہ کا جسم بھی ہے۔ حضرت عمر نے اس بندے کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا بھائی اس کو لمحے ڈالو، درہ حضرت عمر کے ہاتھ میں، اور خوب درے لگائے، اور درے لگا کر پھر خط لکھ کر بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو کہ یہ میں بندہ واپس بھیج رہا ہوں، پورے بصرہ کے لوگوں کو کہے کہ کوئی بندہ اس کے نہ پاس بیٹھے نہ اس سے بات کرے، اس کو قید تنہائی، شہر میں رہتے ہوئے وہ تنہا، جب وہ بصرہ پہنچا کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی اس کے پاس، جہاں وہ جائے لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں اس کے پاس سے کہ یہ بدعقیدہ آدمی ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کے پاس، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس وہ شخص آ گیا اور معافی مانگنے لگا، جی معاف کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری منہ پھیر لیا، کہا جی میں بات نہیں سنوں گا تیری، عمر کے پاس جاؤ۔ کہا جی خدا کی قسم عمر نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے نا، اب میں قیامت تک کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر نے جو اس کو سبق سکھایا وہ کیسے سکھایا بھائی؟ پاور تھی۔ قادیانی بھی پیار کی زبان نہیں سمجھنے والے، آپ سمجھے کہ شاید ہم ان کو کتابیں لکھ کے کچھ تقریریں کر کے سمجھا دیں، نہ، یہ تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ برٹش حکومت کی پیداوار ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اپنے نبی کو آخری نبی سمجھیں، بلکہ یہ عقیدہ ڈگمگانے کی کوشش کریں، کبھی کتابوں سے نکالیں گے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب باتیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے پیار کی بولی جب تک مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب اسود انسی اور مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ جیتی نا، جنگ سے پہلے صحابہ کی حالت یہ تھی، مرجھائے ہوئے چہرے تھے صحابہ کے، کہ بڑا مشکل ہے کہ اکثریت ہمارے خلاف ہے اور لڑنے والے صحابہ تھوڑے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر تو آج ڈر گئے ہو جبکہ آج کھڑے ہونے کی باری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر آج سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اگر آج ہم سختی کریں گے تو لوگ اسلام سے باغی ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی کھڑا رہا میرے ساتھ تو بھی میں لازمی نبی پاک کے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ قادیانیوں کو خالی اقلیت کہلانے سے مقام نہیں بنے گا، بلکہ یہ مرتد ہیں۔ ایک کافر ہوتا ہے جو عام کافر ہے، لیکن مرتد کی سزا جب تک وہ اسلام کو مانے گا نہیں، اسلامی تعلیمات کو پورا نہیں اترے گا، تب تک اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ تو ہوا یوں کہ جنگ جیت کر جب آئے، پورا اہل مدینہ امڑ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ماتھے کو چومنے لگا۔ ایک شخص وہاں کھڑا جو تابعی تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک شخص کے چہرے ماتھے کو چوم رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو اس تابعی نے جس نے یہ روایت بیان کی، پوچھا میں نے یار یہ کون آدمی ہے اور اس کے ماتھے کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ کہا یہ جس کا ماتھا ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اور چومنے والا عمر ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر آج اگر تم ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو مسلمان آج ذلیل و خوار ہو جاتا، لیکن اللہ نے تیری وجہ سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم نبوت کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس زمانے میں جو جنگ لڑی، بڑی خونخوار جنگ تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جری صحابی بھی، وہ بھی ایک دفعہ ڈگمگا گئے کہ یار اتنے 1200 حفاظ جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اور پھر یہی جنگ ختم نبوت کی قرآن مجید کے لکھنے کا باعث بنی۔ اس سے پہلے قرآن مجید کتابی شکل میں تو تھا نہیں، پتوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر، لکڑیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، اس طرح نہیں تھا جیسے آج کتابی شکل میں یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ختم نبوت کی جنگ تھی کہ 1200 صحابہ، کل 2200 صحابہ شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ جن میں سے حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے۔ لیکن الحمدللہ وہ 4 صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک سے ڈائریکٹ حفظ کیا تھا قرآن، الحمدللہ اس جنگ میں وہ شہید نہ ہوئے، وہ موجود تھے، تو ان کے سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آج کتابی شکل میں امت کو عطا کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت
یہ بڑا ضروری